ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو۔ تو صدیق اکبر نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے، پھر حضور کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے۔ کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں، میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا۔ ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی۔ جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اوہو اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ میں نے رو کے کہا سونیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے، پر یہ یہاں آ گئے۔ یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے، آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر حضور، میں بھول گیا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یار یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا۔ فرمایا دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ مہربانی سنو، اب فوراً سنو، فوراً اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے، حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں۔ ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا۔ حضور شارع ہیں، علماء اس لفظ کو جانتے ہیں، میں زیادہ کھولتا نہیں۔ ہر شخص کو اجازت ہے، اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے۔ اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، ساری کائنات کو اجازت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں۔ بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو، تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی، تھوڑا خیال فرمائیں۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی۔ تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے۔ فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے۔ آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، کوئی نئی آیت آئی ہے؟ فرمایا آؤ سارے مسجد میں۔ خطبہ کتنا مختصر سا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ بسم اللہ۔ ادھر دیکھو میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات،
हुजूर फरमाने लगे, भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हुजूर ने बिल्कुल खोल के फरमाया कि औरतों से महज उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करना, इसलिए कि खूबसूरती उनको हलाकत में डाल देगी। और फरमाया महज उनके माल की वजह से शादी ना करना, माल उनको सरकश बना देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करना। और ये इब्ने माजा में लफ्ज मौजूद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कान में सुराख वाली काले रंग की बांदी अगर दीनदार हो तो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर है। बांदी हो, रंग स्याह हो, कान में सुराख हो, उससे निकाह कर लेना, शर्त यह है कि दीनदार हो। तमाम तारीफें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फ़रमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दें। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को ले जाएं। अल अज़ीज़ अल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हम्द किया गया है, जिसकी हम्द की जाती है, उसके रस्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, लोगों को अंधेरों से निकालें और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दें। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है, अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफ्र का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे हैं। निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है,
وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی، یہ جتنی چاندنی جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ، وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتہ ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے، تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں، کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل
اور ہوتی ہے. میلے میں لوگ جاتے ہیں, گھوم پھر کے آتے ہیں, کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے, اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی. میلہ ہوتا ہے اور محفل ہوتی ہے, تو محفل کو محفل بنائے, میلہ نہ بنائے, مہربانی فرمائے. میرے عزیز, آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے. ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات, اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے. سیرت النبویہ میں موجود ہے, حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے, تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے, تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا, اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا, تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں, 70 بندے میں نے ساتھ لیے, چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, تلواریں ہیں, ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آ گئے, پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے, اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے, چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو, انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا, بندہ پکڑنے آیا ہے, وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے, تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام, یہ سلامتی سے نکلے. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا, یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے, تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے. حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا, فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں, تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے. سہم کا معنی حصہ. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, تجھے تیرا حصہ ملے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ, جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا, تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا. مل گیا حصہ. حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا. روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے, جو غور کر کے سیکھے. ہر پریشانی آپ کی, ہر, اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی, صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی. ترغیب و ترہیب دیکھیے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ایک جگہ کھڑے تھے, ہم بہت سارے صحابہ تھے. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا, اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے, پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی, اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں, میں کیسے اسے سمجھاؤں. کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا, اور ماڑا بندہ, اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں. تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے؟ چپ کر, کنٹرول کر اپنی زبان کو. اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ. جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے.
یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہاں آپ سوچتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجیے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے, اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے, اور خالی بھیک نہیں ملی مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا, بھیک لینے کا مزہ بھی, خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا, تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے, وہ دھکے دے رہے ہیں یلا حاجی نکل, اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو بابا میرے آگے آگے, بابا اسے کیا کہتا, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا, اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا تو میں نے بابا جی سے کہا, میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے پنجابی دا, ان کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی, وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یہاں کندھے پہ کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے. انہوں نہیں سمجھ لگدی, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا. مینوں بھی پتہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی. آپ یقین کریں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں